اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں جو صدقہ جاریہ کے طور پہ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ کوئی مساجد تعمیر کرواتے ہیں، سکولز بنواتے ہیں، پانی کے لیے کنویں یا نلکے کھدوائے یا بنوائے جاتے ہیں، دوائیاں جو ہے ادویات وہ دیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق شرک پور سے ہے، اور یہ گزشتہ کئی سالوں سے میلبرن میں مقیم ہے، اور یہ فی سبیل اللہ ایک میڈیسن جو ہے وہ بناتے ہیں، پھکی بناتے ہیں۔ دیسی زبان میں اگر کہا جائے وہ پھکی ہے معدے کے امراض یا معدہ درست رکھنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان میں ہر سال تقریباً جاتے ہیں اور منوں کے حساب سے وہاں پہ دوائی بنا کر آتے ہیں، ہیپاٹائٹس سی اور باقی امراض کے لیے جو ہے تھیلیسیمیا اور کئی قسم کے امراض جو ہیں ان کے لیے۔ آئیے آج چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے حاجی اقبال راول، اور آئیے چلتے ہیں بات کرتے ہیں۔ حاجی صاحب، پہلے تو ویلکم ٹو سڈنی، اور آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تھینک یو جی، بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں مجھے مدعو کیا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سر۔ ڈاکٹر اپنا حاجی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا پھکی کا جو سلسلہ ہے اور باقی جو میڈیسنز آپ بناتے ہیں، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ کیوں آپ نے یہ کام شروع کیا، اپنا کاروبار چھوڑا، ساری چیزیں چھوڑ کے لوگوں کو مفت میں دوائی دینے کا شوق، یہ کیسے آپ کو بیدار ہوا؟ اصل میں جی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے ودیت میں ملتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے شاہ صاحب، وہ رہتے تو تھے ڈسٹرکٹ مردان تحصیل سوابی میں، اس کے بعد سوابی ڈسٹرکٹ بن گیا، پھر وہ ادھر ہی رہ گئے۔ ان کی اصل رہائش تھی اسلام آباد میں۔ اچھا، ان کے ساتھ میرا تعلق رہا 20 سال۔ اچھا، تو ایک دفعہ ایک مریض میں ان کے لیے سوچا میں نے کہ میں ان کو شاہ صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ مذاق میں لگے، جی تو آپ ہماری کہاں سے میڈیسن استعمال کریں گے، دیسی دوائی آپ کہاں استعمال کریں، آپ دنیا میں پھر کے آتے ہیں، کبھی وہ میڈیسن لا یہ لا۔ میں نے ان کو کہا نہیں جی، یہ بندہ قیمتی ہے، اس کے لیے میڈیسن پلیز۔ تو انہوں نے جناب یہ کہا کہ میں نہ، تو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ سیریسلی کہتے ہیں تو میں آپ کو میڈیسن بنا کے دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی نہیں، کرنا ہے یہ آپ نے۔ انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں آپ تو جو کرتے ہیں، میں تو مفت دوائی نہیں دیتا، میری منیمم جو کاسٹ ہے وہ 5000 روپیز ہے۔ میں تو ہنس پڑا، میں نے کہا جی اگر ان سے کچھ چیز لی بھی جائے تو ایک آدمی کے لیے 5000 کی یہ کہہ رہے ہیں، اگر 10 15 20 کی بنائے تو یہ تو لاکھوں میں جائے گا۔ بہرحال جی وہ قصہ کو تو انہوں نے میڈیسن بنا دی۔ اس بندے کو میں نے کہا یار اگر آپ واقعی میری بات مانتے ہیں تو آپ یہ میڈیسن استعمال کریں۔ انہوں نے 6 ہفتے وہ میڈیسن استعمال کی، جو رپورٹ جہاں کھڑی تھی نا وہاں کھڑی ہو گئی۔ اچھا، ان کا ہیپاٹائٹس تھا نا، وہ ایس بی جی ٹی ہوتا ہے جو لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ تھا 96 پہ۔ 5 سال وہ 96 پہ رہا، لیکن بندہ نیچے 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 جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا جی 6 ہفتے ہو گئے، اب کرواتے ہیں۔ وہ 96 پہ کھڑی ہو گئی بس۔ میں نے کہا شاہ صاحب کے پاس آیا، میں نے کہا انہوں نے کہا ان کو 6 ہفتے اور کھلا دیں۔ وہ جب دوائی شروع ہونے کہ جی ہر 15 دن کے بعد آپ نے کروانا ہے۔ 6 ہفتے بنتے ہیں، 3 بنائے ہم نے، وہ 3 میں آگے 35 پہ آگے پھر رک گئی۔ 96 پہ 35 پہ تھی نارمل میں، وہ کہے جی 20 25 پہ آ جائے تو میں بہت خوش ہوں گا، مطمئن ہوں گا، لیکن 37 جو ہے منیمم ہے اپریٹس ان کا۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیسن لی، انہوں نے کہا جی میڈیسن آپ نے اب ریگولر بے شک نہ لیں، ویک میں ایک یا 2 دفعہ لے لیں، 1 چمچ چائے کا چھوٹا صبح مونیار۔ وہ بندہ اس کے بعد سمجھیں کہ 15 سال ایسی اس نے زندگی گزاری آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس نے محسوس ہی نہیں کیا مجھے کوئی بیماری ہے۔ اس کے بعد پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر اپنے حساب سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ جب شروع ہوا تو میں نے شاہ صاحب کو کہا، میں نے شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی تو اتنی مہنگی دوائیاں ہیں، تو یہ کیسے لوگوں کو
سلسلہ بنے گا. تو اس نے کہا جی آپ اگر کچھ ذہن میں ہے، میں کہ میرے ذہن میں ہے کہ یہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل ہے تو آپ سوچ لیں. میں نے کہا جی میرا دل ہے. انہوں نے مجھے ایک میڈیسن بتائی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ گھر میں بنا کے میرے پاس لے آئیں. یہ ایک فن ہے جو آپ کو بتاؤں گا میں کچھ نہیں، یہ چیزیں ہیں ایسے بنانی ہیں، کوئی ہدایات نہیں دوں گا. میں اپنے گھر میں اس کو کیا، بنائی. میں شاہ صاحب کے پاس آ گیا. شاہ صاحب نے وہ ایسے چکھی تو کہنے لگا یار ایک بات میں کہوں، آپ نے تو مجھ سے بھی بہتر دوائی بنا لی ہے. میں نے کہا یار کمال ہوگی. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا آپ شاہ صاحب کہنے لگے بس یہ مین ہے، اس کے بعد اور ہے وہ بازار سے آپ نے لینی ہے، ان کو گرائنڈ کرنی اور مکس کر کے یہ دوائی بنانی ہے. یہ 95 سے آن ورڈ 2020 ہو گیا چل رہی ہے دوائی، ابھی بھی پڑی ہوئی. اب میں پاکستان پیچھے گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی ابھی 800 کلو پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا یار میں 4-5 مہینے کے بعد آ جاؤں گا تو 200 کلو تک رہ جائے گی، پھر میں آپ کو نیا بیچ اور 1 ٹن کا بنا دوں گا. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے جی. اور دوسرا اس کے بعد پھر بہت زیادہ جب دوستانہ ہوا تو ایک دن ایسے ہی نہ بیٹھے، ایک صاحب وہاں پہ اسلام آباد کے کوئی سمجھے کہ سیکشن آفیسر ہوں گے یا کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر کسی جگہ پہ ہوں گے. وہ بندہ آیا کہ جی شاہ صاحب میرے معدے میں بہت تکلیف ہے تو میں کیا کروں. تو اس نے کہا جی آپ مسئلہ کیا؟ کہنے لگا اب یہاں پہ یہ جو ہے نا سینے پہ اتنی جیسے آگ لگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی آپ بیٹھو. آپ وہ 1 چمچ دوائی دی، انہوں نے کہا پانی کے ساتھ 3-4 گھونٹ پیے. وہ میرے سامنے انہوں نے دوائی دی ہے. 10-15 منٹ کے بعد اس کو ڈکار آیا ہے. وہ بندہ کہتا ہے یار برننگ ختم ہو گئی، ڈکار آ گیا، میری تو آنکھیں ایسے جیسے کھلنی شروع ہو گئیں. تو میں نے شاہ صاحب سے کہا، میں نے کہا جی یہ کیا خاص چیز ہے؟ کہنے لگے جی پہلے تو ایک دی تھی نا آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق، اب جو آپ نے کام کیا میں اپنی مرضی کے مطابق یہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ لیں، اور یہ بہت ہی مجرب چیز ہے، اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور شاید آپ کا بھی کوئی جاننے والا بندہ ہو جس نے یہ استعمال کی ہو تو اس کے جو انہوں نے بتائے ہیں طریقہ کار یا ان کا جو فائدہ حاصل ہوئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہوگا. تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے 99 میں یہ فل فلیج پھکی کا سسٹم شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر میں چونکہ زیادہ ادھر ہی رہتا ہوں آسٹریلیا میں، تو پیچھے سے وہ پھکی کا ایک روٹین ہوتا ہے سال کے. اس کے بعد وہ اپنا کام، میڈیسن پاکستانی میڈیسن آپ کو پتہ ہے کچھ گیلی ہوتی ہیں، کوئی ایسا ہیومیڈیٹی آ جاتی ہے اس میں، تو وہ اس میں خاص قسم کا کوئی کیڑا سا بن جاتا ہے، تو وہ اس سے پہلے وہ استعمال ہونی ہوتی ہے. تو اس کی اتنی تعداد ہوتی ہے کہ ایک سال میں جتنی کنزیوم ہو، 100 کلو ہو جائے، 70 ہو جائے، 80 ہو جائے. اس کے بعد پھر جب جاتے ہیں پھر ان کو چھوڑ کے نئی میڈیسن بنا کے دے دیتے ہیں اور چلتی ہیں. اب تو میں جاتا ہوں پاکستان تو یہاں آسٹریلیا کے لیے بھی 5 کلو بڑی مشکل سے کچھ گرائنڈ کروا کے، کچھ پوری کی پوری جو یہاں الاؤ ہے وہ لے آتا ہوں. اب یہ آپ کے چیکنگ والے بھی جو ہیں، ایکسائز والے بھی، وہ بھی تھوڑا بہت پہچانتے ہیں یہ وہ بندہ ہے. تو اس کا کچھ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اگر معدے کے پرابلمس ہوں تو اس کو درست رکھنے کا کوئی اگر سب سے پہلے جو ہے نا آپ کی ڈائٹ ہے. ٹھیک ہے، جو معدے کا مریض ہے، مثلا کسی کو گیس بھر جاتی ہے، کسی کو ڈکار نہیں آتا، یہ مختلف بیماریاں ہیں. سب سے پہلے تو آپ سلاد کا جو استعمال ہے، مولی، گاجر، کھیرا، موسم کے لحاظ سے وہ اپنے کھانے کا حصہ بنا لیں. ٹھیک ہے. دوسری آج کل ہمیں ایک خاص بیماری ہے نان کھانے کی، کیونکہ وہ سمجھے خمیر ہوتا ہے. خمیر کا اپنا ایک اور چیز ہوتی ہے جو معدے کے اندر جا کے نفع پیدا کرتی ہے. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، نان چھوڑنا. اچھا. باقی یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ خمیر جو ہے وہ معدے کے اندر جا کر نان وہ بہت ٹائم لیتا ہے ہضم ہونے میں، اور اسی کی وجہ سے بہت سی بیماریاں اور بہت سے پرابلمس جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. نان کے علاوہ اور کون سی چیز؟ اس کے بعد آپ کی جو عادات ہیں، یعنی بعض لوگ نان ویج ہیں، یعنی گوشت کھانے والے، کیونکہ یہاں پہ کمیونٹی ساری ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان، سب کرسچن. تو جو نان ویج والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی، یا چکن کے باربیکیو کھا رہے ہیں، یا کونا بنا کے کھا رہے ہیں، یا بس بے تحاشا نہاریاں پائے. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں تو ملتی نہیں ہے، یہاں کھا جو کھا سکتے ہیں. لیکن
جب سے آپ سادہ غذا کی طرف نہیں آئیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دفعہ ویکلی دال مونگ ضرور استعمال کریں. مونگ کی دال ایک دفعہ معدے کے لیے بہت پیاری چیز ہے. آپ کی اصلی جو چکی کا آٹا جو یہاں ملتا ہے عام، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ آپ اپنے گھر میں توے پہ بنائیں، صحیح طریقے سے کھائیں. وہ ایک ہفتہ آپ کھائیں گے نا تو 3-4 دن آپ کا معدہ، آپ کو خود خوشبو آئے گی اپنے اندر سے. ڈکار لگائیں گے نا تو آپ کہیں گے یار آج تو بڑا پیارا سا ہے. تو سادگی جو ہے نا وہ سب سے ضروری چیز ہے. گوشت کو تھوڑا کم کریں. سبزیاں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے دوسری دنیا سے زیادہ یہاں سبزیوں کی ورائٹی ہے. جی ہاں، وہ اور بڑی فریش سبزی ملتی ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر شلجم ہے تو وہ کئی قسم کا ہے، لوکی ہے تو وہ کئی قسم کی ہے، توریاں تو وہ عجیب، مٹر 10 قسم کے تو مٹر ہیں. یہ سنو ہے، یہ فلاں ہے، یہ بغیر بیج کے، یہ اس کے اندر دانہ نہیں ہے، صرف آپ کی وہ اسکل ہے اس کی جو آپ استعمال کرتے ہیں. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ من کو سمجھانے کی بات ہے. اگر آپ اپنے ساتھ پیار کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. ویجیٹیرین بالکل. اس کے علاوہ اور کئی لوگ جو ہیں وہ جیسے بچوں کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ تو اورلی چیزیں ہیں سامنے کہ ٹی وی بہت بچے دیکھتے ہیں. یہ آپ کا موبائل فون جو خاص بیماری ہے، آپ اندازہ لگائیں گے 1 سال سے کم بچے، ان کو پتہ ہے کہ کیسے یہ آپریٹ کرنا ہے. کیسی بات ہے. باقی بچے کو کس سوائے اپنی دودھ سے نہیں ہوگا، بھوک لگے گی روئے گا. صرف یہ واحد چیز ایسی ہے، یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے، اس کو ایسے کریں گے اس میں سے وہ ہنستا نظر آئے گا یہ کیا چیز ہے. تو یہ چیزیں سونف وغیرہ ہاں میں آپ کو بتا، اس کے لیے نا آپ اپنی روزمرہ زندگی میں سونف ہے، الائچی ہے، اس کو تھوڑا سا آپ اپنا، اب چھوٹے بچے جو ہیں ہمارے ہاں، بچے تو جو دیسی ہیں وہ دودھ پیتے ہیں جو یہاں کا فل کریم ملک ہے، اس میں 1 الائچی ڈال لیں، 2-3 دانے سونف کے ڈال لیں جب بوائل کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے پیٹ بھی اچھا رہے گا. عام بھی اگر آپ چائے پیتے ہیں، چائے ہر بندہ یہاں پیتا ہے، تو اس میں 1 الائچی ڈال لیں، 2-3 دانے سونف کے ڈال لیں، اس کے بھی آپ کو فائدے نظر آئیں گے. بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ بڑی مہربانی، تشریف لائے، آپ نے بہت اچھے اچھے مشورے دیے، اور انشاءاللہ ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ حاجی صاحب کے مشورے آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے. جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے راجہ تاثیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.